اسلام کے بارے میں یہ کرٹیسائز کرنے والے کرٹیسائز کرتے ہیں جنہوں نے اسلام پڑھا نہیں ہے کہ اسلام میں عورتوں کے لیے سختیاں ہیں، لیکن اگر اسلام آنے سے پہلے، نبی پاک علیہ السلام کے دور سے پہلے اگر زمانہ پڑھا جائے تو عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا. باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس ماں سے نکاح کر لیتا تھا اور مال کی طرح ایک دوسرے کو تحفے میں عورتیں دی جاتی تھیں، اور بالکل جس کو کہے کوئی ویلیو نام کی چیز نہیں تھی. اسلام نے سبحان اللہ ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے اور آ کر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو ماں کی دعاؤں کی بات، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا جنتی، بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا جنتی، تم میں بہترین وہ ہے جو گھر کی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے. یعنی اس پورے معاشرے کو مائنڈ چینج کر دیا. اور آج عورت کو جو حقوق اسلام میں ملتے ہیں اگر ہم غور کریں تو عورت شروع سے لے کر آخر تک، پیدا ہوتے ہی وہ بچی ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، اس کی بچی کی پیدائش سے لے کر اس پر رحمت کی برسات شروع ہو گئی. نبی پاک کا فیضان جاری ہو گیا. شادی کروانے پر دعائیں، شادی کروانے پر دعائیں، اچھی تربیت پر دعائیں، جنت کی بشارتیں. اب وہ بیوی بن گئی ہے تو شوہر کے لیے حکم کیا ہے کہ بیویوں کو مارنا نہیں ہے، بیویوں کو اچھا کھلانا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. ماں بن گئی ہے تو اب وہ جنت کے لیے اس کے قدموں تلے جنت ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی پیدائش سے لے کر، اچھا ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو اب اس کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اچھا یہ بھی نبی پاک نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں جو تھیں، جو بھی اس کی شرعی تقاضے تھے اس کے مطابق آپ ان کو بھی تحائف بھجوایا کرتے تھے تاکہ ان کی روح خوش ہو. خود نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی وہی انداز اور ادب والا انداز رکھا کرتے. تو اگر آج کے دور میں اگر کوئی خاتون، مجھے خاص طور پہ وہ خاتون سو کالڈ جو کہا کرتی ہیں کہ جناب ہمیں اسلام میں بڑی مشکل ہے، ہمیں ذرا اپنی آزادی چاہیے، اسلام نے عورت کو جو عزت اور جو آزادی دی ہے وہ دنیا کے کسی ریلیجن میں نہیں. سبحان اللہ.